أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور دوسرے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا. یہ سب بغیر دیکھے ہوئے اٹکل باتیں ہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. آپ فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا رب ان کی تعداد کو اچھی طریقے سے جانتا ہے. نہیں جانتے ہیں ان کو مگر بہت تھوڑے لوگ. بس آپ ان کے بارے میں بحث مت کیجئے مگر سرسری طور پر، اور آپ ان کے بارے میں ان میں سے کسی کو ذرہ برابر بھی مت پوچھئے. محترم دوستوں اور بزرگوں، اصحاب کہف کا واقعہ چل رہا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی وہ تو یہی 3-4 باتیں ہیں، لیکن تاریخ کی کتابوں میں اس کے بارے میں بڑی تفصیلات سے بتایا گیا ہے. چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں بتایا گیا ہے کہ جب یہ لوگ غار کے اندر چلے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سلا دی، اور یہ سونے کی حالت میں روزانہ کروٹیں بھی بدلتے رہتے تھے. اس طریقے سے 300 سال ان کے گزر گئے. لیکن جس دن وہ غار کے اندر چلے آئے تو وہ دقیانوس بادشاہ نے اور اس کے فوجی لوگوں نے ان کو تلاش کرنا اور ڈھونڈنا شروع کیا، اور پورے ملک کے گاؤں کے اندر یہ اعلان کرایا کہ اس طرح کے شاہی لوگ، بادشاہ کے خاندان کے لوگ نکل کر بھاگ گئے ہیں اور یہ باحکومت کے غدار بنے ہوئے ہیں. جو بھی ان کے بارے میں ہم کو پتا دے گا، بتائے گا، ہم اس کو اتنا سارا انعام دیں گے. اب سارے لوگ اس طریقے سے پورے ملک والے ان 7 لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے پیچھے پڑے. تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس وقت صبح سویرے یہ اصحاب کہف غار کے اوپر چل رہے، پہاڑ کے اوپر چل رہے تھے غار میں جانے کے لیے، تو وہیں سے ایک کسان آدمی اپنا گدھا لے کر جا رہا تھا. اس نے ان لوگوں کو چڑھتے دیکھا تھا، لیکن اس کے دماغ میں ایسا کوئی ہو گیا اس طرح سے گئے. لیکن جب یہ اعلان کیا گیا تو اس کے دماغ میں لائٹ آئی اور یہ ساری باتیں بھی تھی کہ وہ شاہی خاندان کے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس نے پھر پولیس والوں کو اور ملٹری والوں کو کہا، انفارم دیا، بتا دیا کہ اس طریقے سے فلانے دن صبح سویرے اس غار کے اوپر کچھ لوگ جا رہے تھے اور ان کا حلیہ، لباس وغیرہ سب شاہانہ ہی لگتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ وہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. تو لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ اس کے بعد یہ دقیانوس خود بتاتے خود، اور اس کے بڑے بڑے جو ماننے والے یا ملٹری والے تھے وہ خود اس غار کے اوپر جانے کے لیے وہاں قریب کے اندر آئے. اور یہ دقیانوس تو نیچے کھڑا رہا، لیکن اس نے اپنے پولیس کو اوپر بھیجا. لیکن جب یہ لوگ اس کتے کے قریب پہنچے
اور غار کے اندر جانے کی کوشش کی، تو چونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان لوگوں کی حالت ہم نے ایسی کر دی تھی کہ کوئی بھی آدمی اگر وہاں پہنچنے کی ہمت کرے لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو یقیناً ان کا رعب یہ دیکھنے والے کے اوپر ایسا پڑتا تھا کہ پھر کوئی بھی آدمی وہاں پر اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا، بھاگ جاتا۔ چنانچہ یہ بادشاہ کے لوگ جب اس اصحاب کہف کے لوگوں کو پکڑنے کے لیے اس غار کے قریب پہنچے اور انہوں نے ابھی غار کے اندر گھسنا ہی شروع کیا، تو ان کے اوپر ایسا رعب طاری ہو گیا کہ اتنے بڑے عہدے پر اور ملٹری پر فائز ہونے کے باوجود وہ لوگ اس منظر کو دیکھنے کی ٹاپ نہیں لا سکتے، اور وہ فوراً بھاگ کھڑے ہوئے اور پہاڑ کے اوپر سے لڑکتے لڑکتے نیچے گرے۔ دقیانوس نے پوچھا یہ کیا ہو رہا؟ تو اس نے کہا کہ ان کے اندر جانے کی کسی کے اندر ہمت نہیں، کوئی بھی اندر جاتا ہے تو اندر پہنچنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو اخیر کے اندر سب نے مشورہ لیا کہ بھئی بادشاہ آپ کو تو ان لوگوں کو مارنا ہی مقصد ہے، وہ لوگ اندر ہی ہیں اور ان کے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ تو ہے نہیں، ہم ایک کام کرتے ہیں، یہ جو دروازہ ہے انٹرنس ہے وہیں پر دیوار بنا لیتے ہیں اور دروازہ بند کر دیتے ہیں، وہ اندر ہی اندر بھوک سے اور پیاس سے مر جائیں۔ چنانچہ اس بادشاہ نے وہاں پر دیوار بنا دی اور اس غار کے دروازے کو بالکل بند کر دیا اور اس کے اوپر ایک تختی لکھ دی اور اس کے اندر یہ 7 نام لکھے اور اس کے نیچے لکھ دیا کہ یہ حکومت کے باغی ہیں، ہم نے اس طریقے سے بند کر دیا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں اصحاب کہف اور رقیم کے بارے میں، تو ان کے 2 نام ہیں، اصحاب کہف اور اصحاب رقیم۔ اصحاب کہف اس لیے کیونکہ کہف کا معنی غار، تو چونکہ وہ غار کے اندر جا کر چھپ گئے تھے اس لیے اس کو اصحاب کہف کہتے ہیں، اور بعد میں اس کے دروازے کو بند کر دیا، دیوار لگا دی اور اس کے اوپر تختی لگا دی ان لوگوں کے ناموں کی، تو رقیم کہتے ہیں عربی زبان میں تختی کو جس کے اوپر ان کے نام لکھے، تو چونکہ ان کی غار کے اوپر یہ تختی تھی اور ان کے اوپر نام لکھے تھے اس لیے ان کو اصحاب الرقیم کہتے ہیں۔ تو بہرحال اس طریقے سے ان کو بالکل بند کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت 300 سال کے بعد یہ دقیانوس مر گیا، اس کے بعد کتنی نسل بعد نسل گزرتی گئی اور اخیر کے اندر ایک دوسرا بادشاہ جس کے بارے کے اندر آتا ہے کہ اس کا نام اندروس تھا۔ یہ بادشاہ عیسائی مذہب والا تھا اور بڑا دیندار تھا۔ اس کے زمانے کے اندر یہ ایک فتنہ اٹھا تھا کہ بعض عیسائی لوگ دوسرے عیسائیوں کے درمیان میں یہ خرابی ڈال رہے تھے کہ بھئی بعض بعد الموت یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونے کی کوئی حقیقت نہیں، یہ انکار کرنے لگے۔ اس بادشاہ کو بڑی فکر تھی کہ اس عقیدے کو ختم کرنے کے لیے اور اس غلط بات کو اس غلط بات کا صحیح جواب دینے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی بات ہونی چاہیے جس سے ہم ان لوگوں کو لاجواب کر سکیں۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ اندروس بادشاہ روزانہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تیری قدرت کی کوئی ایسا کرشمہ دکھا دے جس کے ذریعے سے یہ قیامت کے منکرین لوگوں کا جواب بن جائے۔ بالآخر اس طریقے سے اسی زمانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 7 لوگوں کو غار کے اندر سے اٹھائے اور جیسے ہی وہ بیدار ہوئے ان کو بھوک کا احساس ہوا۔ جب یہ بھوکے ہوئے تو انہوں نے آپس کے اندر مشورہ کیا کہ وَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذَا، کہ بھئی چاندی کا سکہ لے کر شہر کے اندر کوئی ایک آدمی جائے اور اپنا حلیہ بدل کر جائے، کیونکہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ ہم سوئے اور 300 سال ہو گئے اور حکومتیں بدل گئی۔ ان کو تو یہی تھا کہ ابھی دقیانوس کی ہی حکومت ہے اور ہم بھاگے ہوئے ہیں، کوئی بھی ہم کو دیکھے گا تو ہم کو پکڑ کر ہمارے لیے تو پھانسی ہوگی، مرنا ہوگا یا تو پھر دین اسلام کو چھوڑنا ہوگا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ حلیہ بدل کر شہر میں ایک آدمی جائے اور کسی کو پتہ نہ چلنے پائے کہ ہم وہ لوگ ہیں اور پاکیزہ کھانا لے کر چلے آئے۔
चुनांचे ये मैक्सिमिलियन जो दकियानुस का दामाद था, उसने कहा कि मैं ही चाहता हूं। उसने हुलिया बदला और जैसे ही गार के अंदर निकलने की कोशिश कर रहा था तो तारीख के अंदर आता है कि ये भी अल्लाह ने निजाम बना दिया कि इसी जमाने के अंदर कुछ मुद्दत पहले अल्लाह ताला ने एक आदमी के दिल के अंदर ये बात डाली कि इस गार के दरवाजे को मैं खोल दूं और वहां पर जाकर मैं अपनी बकरियों के लिए कुछ तबेला या बाड़ा बना लूं, वहां पर मेरी बकरियां रहेगी। इसने ये गार का दरवाजा 2 मजदूरों को लाकर जो दकियानुस ने बंद किया था वो खुलवा दिया, लेकिन जब वो अंदर जाने की कोशिश करने लगा तो ये भी रौब और खौफ की वजह से बाहर निकल आया, लेकिन इस तरीके से दरवाजे का मुंह खुल गया। अब जब ये 7 आदमी बाहर निकले और खाना खाने के लेने के लिए जा रहे थे तो जैसे ही पहले बाहर निकले ये मैक्सिमिलियन, तो इसने देखा कि ये पत्थर यहाँ पर कैसे पड़े हुए। जब हम अंदर आए थे तो इस तरीके का कोई पत्थर नहीं, तो पहले तो वो अचंभे में पड़ गए। उसके बाद जैसे जैसे बाहर निकला और थोड़े पहाड़ के नीचे उतरा, वहां पर एक कब्र देखी। यार कल हम आए थे तो यहाँ तो कोई कब्र नहीं थी। फिर थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा कि पूरी बस्ती खंडेर बनकर पड़ी हुई है। तो कहा कि यहाँ तो ये बस्ती थी, ये जो हमारा चरवाहा था एंटोनी, इसके ये तो बस्ती है और ये तो पूरा का पूरा वैरान पड़ा हुआ है, कोई एक आदमी भी इस पूरी बस्ती में नहीं है। ये और ज्यादा ताज्जुब में वो अपने आप को सोच रहा है कि क्या मैं नींद में ये सब देख रहा हूँ या हकीकत, उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी। बहरहाल चलते चलते जब ये मेन शहर के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि शहर के एंट्रेंस पर पहले तो दाखिल होने की जगह पर पहले, जैसे कि आजकल हमारे गांव के अंदर दाखिल होते हार्दिक स्वागत खानपुते वगैरह सब लगा हुआ है, तो वहां पर ये लगा हुआ था, मूर्तियां लगी हुई थी। लेकिन जब ये खाना लेने के लिए जा रहे हैं तो देखा कि कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि जो लोग वहां पर थे वो आपस में बातें कर रहे हैं और बातों बातों में ईसा अलैहिस्सलाम की कसम खा रहे हैं। हालांकि दकियानुस के जमाने में तो ईसा अलैहिस्सलाम की कसम खाना तो क्या, ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लेना भी जुर्म था। तो ये मैक्सिमिलियन इंतहाई परेशान कि ये सब क्या हो रहा है, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। बहरहाल इस तरीके से एक रोटी बेचने वाले के पास पहुंचते और उसको कहते हैं कि ये मेरे पास सिक्का है, तू मुझे कुछ रोटियां दे दे। इस तरीके से उसने वो सिक्का इसके हाथ में दिया। जैसे ही हाथ में इसने लिया तो इसने देखा कि इसके ऊपर तो दकियानुस का फोटो लगा हुआ है। दकियानुस के जमाने का 300 साल पुराना सिक्का है। तो इसने कहा कि तुम्हारे हाथ में यकीनन कोई पुराने जमाने का खजाना आया है, या तो वो खजाने के अंदर हमको भी शरीक कर दे और हमको भी कुछ हिस्सा दे दे, वरना ये मामला हम तुमको हुकूमत तक पहुंचा देंगे। अब ये बेचारे मैक्सिमिलियन जो समझ रहे हैं कि हुकूमत के हवाले करेंगे मतलब दकियानुस के हवाले कर दे, ये रोने लगे और हाय वावेला करने लगे, नहीं मेरे हाथ में कोई खजाना नहीं लगा है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, कल ही तो मैं यहाँ से गया हुआ था और दकियानुस बादशाह का मैं दामाद हूँ। इस तरीके से ये सारी बातें कह रहे, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं कि नहीं यार ये 300 साल पुराना कैसे हो सकता है, तो हमारे तरह नौजवान 300 साल के अंदर इनकी उम्र की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा। जिस दिन सोए थे और उस वक्त उनके बदन का जो हुलिया था 300 साल के बाद जब उठे तो वो हुलिया उसी तरह का था। तो ये लोग कहते हैं कि तू 300 साल पुराना आदमी तो लगता नहीं है, हमारे तरह ही नौजवान, और कहता है कि मैं 300 साल पहले का हूं। कैसे? इस तरीके से सारे लोग छोटे बड़े जब जमा हो गए और इस तरीके से पकड़कर हुकूमत के आदमी के पास इनको पहुंचाया गया। अब ये कह रहा है कि मैं कल यहाँ से गया था, ये मेरा शहर है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मैं बादशाह का दामाद लगता हूँ, लेकिन कोई उसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं। आखिर के अंदर एक आदमी के दिमाग के अंदर जो हुकूमत से ताल्लुक रखता था उसने कहा कि हाँ, इस तरीके से हमारे शाही खजाने के अंदर 7 आदमियों के नाम लिखकर उनकी पूरी दास्तान लिखी हुई है,
وہ نکالی اور اس کے بعد پھر اس کی تحقیق کی اور پھر پورے گاؤں کے اندر اس کو بتایا گیا کہ تیرا گھر کون سا ہے. وہاں جا کر وہ دیکھتا ہے کہ وہ اس کی شکل بھی تو ساری بدل گئی ہوئی ہے. بہرحال تاریخ کی کتابوں کے اندر بڑی تفصیلات لکھی ہوئی ہے. اس طریقے سے ان بستی والوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ وہی اصحاب کہف کے لوگ ہیں اور حال یہ ہے جو آج سے 300 سال پہلے ہماری بستی سے نکل کر دقیانوس سے بھاگ کر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے چھپے ہوئے. اب یہ سب اس کو کہتے ہیں کہ تمہارے دوسرے ساتھی کہاں؟ کہا کہ وہ غار پر ہے. اب یہ لوگ بہت خوش ہو گئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا عجیب اور قدرت کا نشانی ہے. اب ان کا احترام کر رہے ہیں, ان کو اس طریقے سے بہت ہی احترام کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. اور اب دوسرے ساتھیوں کے پاس یہ پورے گاؤں والے مل کر ساتھ میں جاتے ہیں. یہ اینڈروس بادشاہ بھی ان کے ساتھ ساتھ جاتا ہے. اب جب وہ غار کے قریب پہنچتے ہیں تو یہ میکسیملین کہتے ہیں کہ دیکھو تم جانتے ہو اور میں جانتا ہوں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان میں 300 سال کا فاصلہ ہے, لیکن ابھی میرے ساتھیوں کو تو کچھ پتا نہیں. اگر وہ تم کو اس حالت میں دیکھیں گے تو وہ یہی سمجھیں گے کہ دقیانوس نے ہم کو پکڑ لیا اور ہمارا راز کھل گیا ہے, تو وہ بیچارے پریشان ہو جائے. آپ لوگ یہیں پر رہو, میں اکیلا اوپر جاتا ہوں اور اس طریقے سے پوری بات ان کو سمجھاتا ہوں. چنانچہ میکسیملین پہاڑ کے اوپر گئے غار کے اندر اور پھر یہ ساری باتیں ان کو بتائی کہ بھئی ہمارے لیے تو اس طرح. تو یہ لوگ نماز پڑھنے لگے اور اللہ کے دربار میں سجدے میں پڑ گئے اور اللہ سے کہنے لگے کہ اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے تھے کہ ایسا زمانہ کب آئے گا جب ہم کھلا تیرا نام لے سکے, اور تو نے وہ زمانہ ہم کو ہماری آنکھوں کے سامنے دکھا دیا کہ آج یہ ساری بستی والے اور سارے حکومت والے اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام آزادی کے ساتھ لے رہے ہیں. بہرحال اس طریقے سے پھر جمع ہوئے. اب چونکہ حکومت کے اندر بھی کچھ لوگ دیندار ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مفاد پرست ہوتے ہیں, تو یہ آپس میں کچھ لوگ باتیں کرنے لگے کہ یہ اصحاب کہف ہمارے علاقے کے اندر ہے, تو اب ان کی وجہ سے یہ ہمارا شہر ٹوریزم شہر بن جائے گا. پوری بستی اور پوری حکومت کے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے یہاں آئیں گے تو ہماری تجارت کے اندر بڑا فائدہ ہوگا, نہ یہ ہوگا نہ وہ ہوگا. یہ اصحاب کہف نے یہ باتیں سننی شروع کی تو یہ آپس کے اندر کہنے لگے کہ یہ لوگ تو ہمارے ذریعے سے اپنی دنیا بنانا چاہتے ہیں اور ہمارا مقصد تو ایسا کچھ ہے نہیں. ہم تو دنیا والوں کے سامنے کوئی اپنی شہرت نہیں چاہتے کہ ہم وہ لوگ ہیں, ہم تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے. انہوں نے اسی وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا مانگی کہ اے اللہ ان بستی والوں کے بیچ میں رہ کر ہم اپنے آپ کو تکبر میں یا غرور کے اندر ڈال کر تیری رضا سے محروم نہیں ہونا چاہتے, یا اللہ تو ہمیں یہیں پر موت دے دے. چنانچہ اسی وقت پھر ان ساتوں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ موت کی نیند سلا دیتا ہے. اور اس کے بعد پھر اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو اب مر گئے تو اب یہ کہنے لگے کہ ہم اس جگہ پر ایک مسجد بنائیں. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قال الذین غلبوا علی امرہم, جن لوگوں کی بات اس زمانے میں چلتی تھی یعنی حکومت کے لوگ, انہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا, ہم یہاں پر ایک مسجد بنائیں گے ان کی یادگار کے طور پر. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات بیان کرتے ہیں کہ یہ اصحاب کہف کل کتنے تھے. اپنی طرف سے اللہ نے کوئی فائنل بات نہیں کی کہ اتنے تھے, لیکن دنیا کے اندر تاریخ کے اندر لوگ جتنی باتیں کرتے تھے اس کو بیان کر دیا کہ بھئی اصحاب کہف کتنے تھے. اس کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا, اور کچھ کہتے ہیں کہ 4 تھے اور 5واں ان کا کتا تھا, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. یہ 3 باتیں اللہ نے قرآن میں بیان کی کہ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 تھے, چوتھا ان کا کتا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 4 تھے, 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا. لیکن ان تینوں باتوں کو بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب نقطہ
یہ عجیب حکمت سے بات بیان کر دی. پہلے اللہ فرماتا ہے سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ کہ دو قسم کے لوگ ہیں. ایک قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ 3 تھے چوتھا ان کا کتا، اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا. ان دونوں کی باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے رجمن بالغیب، یہ سب من گڑت باتیں ہیں، یعنی یہ دونوں باتیں ریجیکٹ قابل قبول نہیں ہیں، ان کی ایک اور صحیح ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ، اور تیسرا گروپ کہتا ہے کہ اصحاب کہف 7 تھے اور 8واں ان کا کتا. ان کی بات کو اللہ تعالیٰ نے جھٹلا ہی نہیں، بلکہ آگے اللہ فرماتا ہے کل آپ فرما دیجئے اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ربی اعلم بعدتہم، ان کی صحیح تعداد کتنی تھی وہ میرا پروردگار جانتا ہے، اور وہ کتنے تھے اس کو جان کر تمہیں کیا فائدہ ہے. اس سے کوئی دینی مسئلے کا تو تعلق ہے نہیں کہ کل قبر کے اندر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے ہم کو یہ تو پوچھنے والا نہیں کہ بتاؤ اصحاب کہف کتنے تھے. اس کا تعلق نہ دنیا کی کسی مقصد سے ہے نہ آخرت کے کسی مقصد سے ہے، لہذا ایسی زائد باتوں کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں. اللہ فرماتا ہے ربی اعلم بعدتہم، میرا پروردگار جانتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی. ما یعلمہم الا قلیل، ان کی تعداد صحیح کتنی تھی ایسی بات چند لوگ جانتے ہیں. یعنی وہی جو لوگ کہتے ہیں کہ سبعۃ وثامنہم کلبہم، اصحاب کہف 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، یہ بات ان کی صحیح ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کہف کا جو واقعہ ہم نے مختصراً بیان کر دیا ہے، بس اتنا جان لینا کافی ہے. زیادہ بحث و مباحثہ کرنا، جیسے کہ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیسا تھا، اصحاب کہف کون سی بستی میں رہتے تھے، ان کی بیویوں کے نام کیا تھے، وہ لے کر گئے تھے تو کتنے سکے لے کر گئے، یہ ساری فضول باتیں زائد باتیں ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا، ان یہودیوں سے، ان مشرکین مکہ سے اصحاب کہف کے قصے کے بارے میں زیادہ بحث و مباحثہ مت کرو، اور ان کی زیادہ تفصیلات جاننے کے لیے ان سے پوچھو بھی مت. ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور ان کی زیادہ تفصیلات ان سے جاننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جو باتیں بتائیں گے اس میں آدھی سچی ہوگی اور آدھے سے زیادہ جھوٹی ہوگی. ان باتوں کی طرف توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں. بہرحال یہ جو قصہ ہے اس کے بارے میں حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 300 سال کے بعد جگا کر اس زمانے میں جو قیامت کے بارے میں بحث چل رہی تھی ان لوگوں کو بتا دیا کہ اے لوگو، تم جو کہتے ہو کہ قیامت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ دوبارہ انسانوں کو زندہ ختم نہیں کرے گا اور یہ دنیا کا نظام کسی طرح چلتا رہے گا، یہ غلط ہے. دیکھ لو اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے 300 سال کے بعد ان کو اٹھایا، تو جو اللہ ان 700 لوگوں کو 360 لوگوں کو 300 سال کے بعد اٹھانے پر قادر ہے، وہی اللہ ساری مخلوق کو دوبارہ زندہ کرنے کے اوپر قادر ہے. اور اس کے بارے میں گزشتہ کل یہ بات چل رہی تھی کہ یہ قیامت کب آئے گی، اس کے بارے میں تو کسی کو پتہ نہیں. خمس لا یعلمہن الا اللہ، 5 باتیں ایسی ہیں جس کو اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں جانتا. اس میں یہ بھی ہے کہ متی تقوم الساعۃ، قیامت کب آئے گی. اور اس کے بارے میں کل ہم نے حدیث پڑھی اور حدیث کے اندر ہم نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی قیامت کب آئے گی وہ تو اے جبریل نہ تم جانتے ہو نہ میں جانتا ہوں، ولیکن سأخبرکم بأماراتها، لیکن میں تم کو قیامت کی کچھ نشانیاں بتاتا ہوں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بیان، اور اس حدیث کے علاوہ دوسری حدیثوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت نشانیاں بتائی.
ان میں سے ایک نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یطیع الرجل امرأتہ، ایسا زمانہ آئے گا کہ مرد اور شوہر اپنی بیوی کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا. یعنی جس طرح سے ایک غلام اپنے آقا کے ہر حکم کا بجا لانے کا پابند ہوتا ہے، اس طریقے سے ایسا دور آئے گا کہ شوہر اپنی بیوی کی ہر بات کا پابند بنتا ہے. ویسے تو احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے النساء حبال الشیاطین، کہ دنیا کے اندر ایک مسلمان کو اس کے اسلام سے اور دین حق سے بھٹکانے کے لیے شیطان جتنے حربے استعمال کرتا ہے، اس میں ایک حربہ عورت کا بھی ہے. کہ جس طرح سے مچھیڑا مچھلی پکڑنے والا ڈائریکٹ اپنے ہاتھ سے مچھلی نہیں پکڑ سکتا، بلکہ اس کو پکڑنے کے لیے اس کو جال استعمال کرنا پڑتا ہے کہ مچھیڑا جال ڈالے گا اور جال میں مچھلی پھنسے گی. اسی طرح سے شیطان بھی انسان کو ڈائریکٹ نہیں پھنسا سکتا. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن شیطان کہے گا انسانوں کو کہ اے انسان، اللہ تعالیٰ نے کہ القرآن تیرے اوپر اتارا تھا اور اللہ نے جو اتارا تھا سچ تھا، میں نے تیرے کو بہکایا تھا، وما کان لی علیکم من سلطان، لیکن میں نے تیرے اوپر کوئی زبردستی نہیں کی تھی، میں نے تو صرف دل کے اندر بات ڈالی، تو نے مان لی. اللہ نے تیرے کو عقل دی تھی، میں جو کہتا ہوں وہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، تیرے کو سوچنا چاہیے. بہرحال حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ النساء حبال الشیاطین، عورتیں یہ شیطان کے لیے ایسی ہے جیسے کہ شکاری کے لیے جال، کہ جس طرح سے شکاری جال کے بغیر مچھلی نہیں پکڑ سکتا، شیطان بھی عورتوں کے بغیر مردوں کو پھنسا نہیں سکتا. اب اسرائیلی روایت کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کے اندر رہنے کی اجازت دی تھی، لیکن صرف ایک شرط لگائی تھی کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی مت آنا اور اس درخت کے پھل کو کھانا مت، فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تم نے یہ درخت کھا لیا تو بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا. یہ اللہ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو حکم دیا. اس کے بعد حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، اسرائیلی روایتیں ہیں کہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کو تو بہکا سکتا نہیں تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام تو نبی تھے اور نبی کے اوپر شیطان کا کوئی تسلط نہیں چلتا ہے. لیکن جہاں نبی کی نہیں چلتی وہاں اس کی عورت کی چلتی. تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ شیطان حضرت حوا علیہ السلام کے پاس گیا اور حضرت حوا علیہ السلام کے دماغ میں بات ڈالی کہ اے حوا، اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ درخت کھانے کی ممانعت کیوں ہے، تم کیوں کی ہے جانتی ہو؟ کہا کہ نہیں، کیوں منع کیا ہے؟ کہا کہ یہ اس لیے فَتَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ، اگر تم یہ درخت کھا لو نے تو جنت کی سٹیزن شپ مل جائے گی، پرماننٹ بن جاؤ گے وہاں کے. حالانکہ اللہ کا نظام یہ تھا کہ یہ کھاؤ گے تو جنت سے نکال دیے جاؤ گے، لیکن شیطان نے الٹا سمجھایا کہ یہ کھاؤ گے تو ہمیشہ کے لیے جنتی بن جاؤ گے. فَتَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، اب جب یہ بات شیطان نے حوا کے دل میں ڈال دی، پھر حضرت حوا نے آدم علیہ السلام کے دل کے اندر بھی بنا دیا. حوا کے ذریعے سے آدم نے کہا کہ یہ کھا لو. اب آدم علیہ السلام نے حوا علیہ السلام کی بھی مان لی اور وہ درخت کھا لیا. فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتا ہے جیسے ہی ان دونوں نے یہ کھانا شروع کیا، اس کی نحوست سے سب سے پہلا اثر تو یہ ہوا کہ آدم اور حوا علیہ السلام کے بدن پر جو جنت کا لباس تھا وہ لباس اترنے لگا. شرمگاہ آدم علیہ السلام کی کھلنے لگی، حوا علیہ السلام کی، تو فوراً جنت کے پتے توڑ توڑ کر آدم علیہ السلام اپنے شرمگاہ کے اوپر چپکانے لگے. فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے پتے توڑ کر چپکانے لگے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا کے اندر اتارے.
बहरहाल इस वाक़ये से पता चलता है कि आदम को और इंसान को बहकाने के लिए शैतान भी अगर किसी को इस्तेमाल करता है तो औरत को। और कयामत से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसा दौर आएगा कि औरत सिर्फ बहकाएगी नहीं, बल्कि आखिरी जमाने के अंदर तो शौहर पूरे के पूरा शौहर के बीवी के कंट्रोल में होगा। युतीउ इताअत करेगा, कंट्रोल औरत करेगी कि वो कहे कि खड़ा हो तो खड़ा होगा, बैठ जा तो बैठ जाएगा, सोने का कहेगा तो सोएगा, उठने का कहेगा तो उठेगा। इतना ज्यादा कंट्रोल औरतों का हो जाएगा। ये कयामत की निशानियों में से इतना सारा अभी तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन इसमें से 50% 50% तो देखने को मिल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे और गलाने से हमारी हिफाजत करता है। गुज़श्ता कल एक बात पढ़ रहा था, बड़ी जबरदस्त बात, कि औरतें एक अजीब अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मा है। हदीस पाक के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक मर्तबा हजरत नबी के साथ तशरीफ लाए और औरतें बैठी हुई थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या माशरन निसा, ए औरतों की जमात, तसद्दक़न, सदका करो, ज्यादा से ज्यादा सदका करो ये औरतों। फइन्नी रअयतुकुन्ना अक्सर अहलिहिन्ना, इसलिए कि जहन्नम के अंदर मैंने ज्यादातर औरतों को देखा है कि औरतें ज्यादातर जहन्नम में जाएगी। तो एक औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ी हुई और अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा क्यों? मर्दों के मुकाबले में औरतों की तादाद जहन्नम में ज्यादा क्यों होगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकफुरनल आशीर, इसलिए कि तुम शौहर की नाफरमानी ज्यादा करती हो। तकसुरनल लान व तकफुरनल आशीर, एक तो लान तान ज्यादा करती है, बात बात पर बच्चा रो रहा है बेचारा और फौरन गाली बकना शुरू करे, मारी गिरत नवड़ो बजाउज करा कर चुप रहे। तकसुरनल लान, बात बात में कपड़े सुखा रही है, हवा चली, कपड़ा उड़ गया तो हवा को भी लान तक मरी की हवा को भी गालियां देना शुरू कर देती है। खाना पका रही है, हाथ बुझ गई तो गैस के चूल्हे को भी गाली देना शुरू कर देती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तकसुरनल लान, हर चीज के ऊपर लानत तुम ज्यादा कर देती हो, और ये सही बात नहीं है। हदीस पाक के अंदर आता है, अगर तुम किसी के ऊपर लानत करो और वो चीज लानत की हकदार ना हो तो वो लानत तुम्हारे ऊपर उतरती, यानी उसका गुनाह तुम पर आता है। तो ये लफा मखा बोलने की वजह से इस गुनाह के अंदर मुलव्विस होकर आप जहन्नमी बन रही है। और आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकफुरनल आशीर, और शौहर की नाफरमानी बहुत करते हैं। आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दूसरी हदीस में कि औरतें शौहर की नाकदरी करने वाली और नाशुक्री कितनी होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लौ अहसनत इहदाहुन्ना, अगर कोई शौहर अपनी बीवी के साथ सारी जिंदगी हुस्न सुलूक करे, उसकी हर बात पूरी कर दे, हर तमन्ना उसकी पूरी कर दे, लौ अहसनत इहदाहुन्ना तुम्मा रअत मिनका मुनकरन, फिर एक दिन अगर उसकी मर्जी के खिलाफ तुमसे कोई काम हो जाएगा, तक़ूलु, तो फौरन बोल पड़ेगी, मा रअयतु मिनका खैरन कद्दु, तेरे पास आकर मैंने क्या देखा। ये हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये औरतों का मिजाज है और यही मिजाज इन औरतों को जहन्नमी बना देगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारी औरतों को ऐसे मिजाज से महफूज फरमाए। तो एक बात तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि औरतें शौहर की नाफरमान ज्यादा होती हैं। इसके बाद एक मजीद बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, मा रअयतु इहदाकुन्ना अदहब लिदिल्लुब्बि मिनकुन्ना, कि औरतें अगरचे नाकिसातुल अकल है। हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को नाकिसातुल अकल यानी कम अकल कहा है। अब ये कम अकल क्यों है ये भी बताऊंगा इंशाअल्लाह। तो औरतों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नाकिसातुल अकल, लेकिन इसके बाद फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक तो अकल की अधूरी है,
لیکن اس کے باوجود بڑے بڑے کتنے بھی آدمی جینٹالنٹ کیوں نہ ہو، انٹیلیجنٹ کیوں نہ ہو اور ہوشیار کیوں نہ ہو، لیکن اس کو پچھاڑنے کا کام یہ عورت کے دائیں ہاتھ کا۔ اذهب للب الرجل، بڑے بڑے ماہر مردوں کو بھی پچھاڑنے والی تم اور ناقصات العقل سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حدیث قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب سمندر کو دریا کے اندر سے تابوت میں سے نکالا تو فرعون نے تو کہہ دیا تھا کہ یہ یقیناً اسرائیلی بچہ ہی ہے، اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے۔ لیکن اس وقت فرعون جیسے فرعون کو اس کی بیوی نے کہا تھا لا تقتلوا، اے فرعون اس کو مت مار، عسیٰ ان ینفعنا، ویسے بھی ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، ہم اس کو بچہ بنا لیں گے، اس سے ہم کو فائدہ ہوگا۔ فرعون جیسا فرعون جس کی پورے مصر کے اوپر حکومت چلتی تھی، لیکن اس کے اوپر حکومت آسیہ کی چلتی تھی۔ آسیہ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل مت کرو، لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ عورت ایک ایسی اللہ کی عجیب مخلوق ہے کہ اس کے سامنے آدم علیہ السلام بھی ہتھیار ڈال چکے ہیں اور فرعون جیسا فرعون بھی ہتھیار ڈال چکا ہے۔ آدم بھی عورت کی فرما برداری کر رہے ہیں اور فرعون بھی آدم اپنی بیوی کے سامنے جھکے ہوئے۔ یہی بات قیامت کی نشانیوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ یطیع الرجل امرأتہ، مرد اپنی بیوی کا پابند بن جائے گا، فرما بردار بن جائے گا، ایسے جیسے ایک غلام اپنے آقا کی ہر بات کا فرما بردار ہوتا ہے۔ اور بھی قیامت کی نشانیوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نشانیاں بیان کی ہے، اس میں سے ایک نشانی آگے قرآن کریم کے اندر بھی آ رہی ہے یاجوج ماجوج کی، اور اسی طریقے سے دجال کی، عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نیچے اترنے کی، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ماریں گے۔ یہ ساری قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، روئے زمین پر جب تک اللہ اللہ کہنے والا ایک آدمی بھی موجود رہے گا، وہاں تک اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو چلاتا رہے گا۔ جب روئے زمین پر ایک آدمی بھی اللہ کہنے والا نہیں رہے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس پورے نظام عالم کو تتر بتر کر دے گا اور قیامت قائم کر دے گا۔ اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ ایک اللہ اللہ کہنے والے کی اہمیت، ایک ایمان والے کا ویلیو اور عظمت اللہ کی نظر میں کتنا، کہ ایک ایمان والا اگر دنیا میں زندہ ہے اللہ پوری دنیا کے نظام کو چلاتا رہے گا، اور جس دن یہ ایک آدمی نہیں رہے گا تو پوری دنیا کافروں سے بھری ہوئی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسی وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا اور دنیا کے نظام کو تتر بتر کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عظمت کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی نعمت کو ہمیں نعمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، یہ ساری باتیں ہم ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، قرآن کی باتوں کو ہم سنتے ہیں، یہ صرف اس لیے نہیں ہے تاکہ ہم عصر سے لے کر مغرب کا ٹائم ذرا پاس کرتا ہے، یہ اپنے دل کو ایمان سے منور کر دیتے ہیں۔ ان باتوں کو اپنے دل کے اندر سننے کے، اپنے کانوں سے سننے کے بعد اپنے دل کے اندر بٹھا کر اپنی زندگی کو ایک سنجیدہ زندگی بنائیں۔ عام طور پر ہمارا پورا معاشرے کے اندر یہ سب سے بڑی کمی ہے کہ ہر ایک انسان بس اپنی زندگی جینے میں مست ہے، بس جس کو جو طریقہ پسند آیا اس طریقے کے اوپر وہ کھیل رہا ہے، کود رہا ہے، گھوم رہا ہے، سیریس نہیں بن رہا ہے، سنجیدہ نہیں بن رہا ہے، کسی بھی بات کو اپنے دل و دماغ کے اندر سنجیدگی سے نہیں لے رہا ہے، بات ایک کان سے سن لی دوسرے کان سے نکال لی، اور کرتا وہی ہے جو اپنے من مانی زندگی چاہتا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ چاہے انسان زبان سے کلمہ پڑھتا رہے، چاہے انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے،
لیکن جب تک وہ اپنی منمانی زندگی گزارنا نہ چھوڑے اور اللہ کے احکام کی اطاعت کرنا شروع نہ کر دے، وہاں تک صرف زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے سے وہ مسلمان نہیں بن جاتا۔ افمن اتبع ہواہ، وہ آدمی جس نے اپنی خواہشات کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، بس جو من میں آتا ہے وہی کرتا ہے۔ جب من میں آیا تب اٹھا، جب من میں آیا تب نماز پڑھی، جب من میں آیا تو نماز چھوڑ دی، من میں آیا تو روزہ رکھا، من میں آیا تو روزہ نہیں رکھا۔ یہ خواہشات کے پیچھے چلنا یہ شریعت نہیں۔ قرآن کریم کے اندر اور احادیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا جو اصول بیان کیا ہے کہ بھئی ایک مسلمان ہے، بالغ ہے، 5 وقت کی نماز کو ادا کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ اپنی زندگی کے اندر 5 وقت کی نماز کو نہیں لا رہا ہے اور اپنی منمانی زندگی گزار رہا ہے، ہفتے کے اندر جمعہ کے دن بھی مسجد میں آیا تو بھی کیا، نہ آیا تو بھی کیا، اور آیا تو بھی وہ امام صاحب ممبر پر ہے اور وہ باہر باتیں کر رہا ہے، اور جب اللہ اکبر کہتے دوڑتے دوڑتے آیا اور 2-4 دھاگے مار کر نکل گیا، اس سے اپنے آپ کو مسلمان کہلانا یہ بالکل بیوقوفی کی بات ہے۔ سنجیدگی لائے، جو بھی کام کرے ذرا سنجیدگی سے کرے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، تو گھر سے نکلے تو پتہ چلے کہ نماز کے لیے جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ یہ ایمان والا کا ایک قدم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی مسلمان بندہ اپنے گھر پر وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد وہ نماز کی نیت سے چلے تو جس قدم پر وہ قدم اٹھائے، راستے کے اندر وہ جتنے قدم اٹھائے گا، حطت بھی خطیئۃ، ایک قدم رکھے گا ایک گناہ معاف ہوگا، اور دوسرا قدم اٹھے گا رفعت بہا درجۃ، دوسرے قدم سے اللہ تیرے جنت کے ایک درجے کو اونچا کرے گا۔ یہ اتنا اونچا مقام ہے نماز کے لیے صرف چلنے کا۔ پھر جب وہ نماز پڑھے گا اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا انعامات عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اگر صحیح انداز سے نماز پڑھنے والا نماز پڑھے گا تو اس کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ اتنی تبدیلی لائے گا کہ اس کو گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے یہ نماز روکے گی۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز میں جان نہیں۔ نماز میں جان ہے تو یہ سارے گناہ سے آدمی رک سکتا ہے، اور اگر جان نہیں، ایک روٹین ہے، دیکھا دیکھی ہے کہ بس سب لوگ میرے کو نماز ہی کہتے ہیں، میں نماز میں آتا ہوں اور جاتا ہوں، سب میرے کو نماز، ایسی نماز سیکھتے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اسی لیے ہر جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، من قام ایمانا و احتسابا، جو آدمی ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے نماز پڑھے، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھے تو اس کے لیے یہ فائدہ ہے، ورنہ ایسے ہی اگر معمول کے مطابق ادا کرتا رہے، چڑیا کی طرح ٹھونکے مارتا رہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کے اندر ہم کو سنجیدہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا أرحم الراحمين، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں، یا اللہ ہمیں ان والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی عظمت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان کی خدمت کو ہمارے لیے باعث فخر بنا دے، یا اللہ ان کی خدمت کو ہم اپنا بوجھ نہ سمجھیں، یا اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رضا الرب فی رضا الوالدی،
کہ اللہ کی رضامندی یہ ماں باپ کی رضامندی کے اوپر دار و مدار رکھتی ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی قدر و منزلت پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن کی دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نمازوں کو وقت پر پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مسجدوں کا احترام کرنے والا بنا دے، نمازوں کا احترام کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ گناہ کو گناہ سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور نیکیوں کو نیکی سمجھ کر اس کی طرف لپکنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور پوری امت کے لیے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ہے وہ ساری بھلائیاں ہم ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے مانگتے ہیں، ہمیں عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور پوری امت کے لیے جن شرور اور فتن سے پناہ چاہی ہے، یا اللہ ان تمام شرور اور فتن سے ہم ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں پناہ عطا فرما، ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ مرد دم تک ہر قسم کی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ نفاق سے اور ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما، ریاکاری اور شہرت سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا غفور یا ودود، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا اور مانگنا چاہیے اپنے فضل و کرم سے وہ سب عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه عما يصفون، والسلام على المرسلين والحمد لله